ویلکم بیک ناظرین. بات کرتے ہیں کل جو فارمیشن کمانڈر میٹنگ ہوئی جو کہ آرمی چیف نے اس کو چیئر کیا اور اس کا جو اعلامیہ کے درمیان خلیج پیدا ہو. پھر ہم نے دیکھا کہ کوئی 5 لوگ اٹھائے گئے ایف آئی اے کی طرف سے اور یہ کہا کہ یہ ایک سمیئر کیمپین چلا رہے ہیں ادارے کے خلاف. اس کے ساتھ ساتھ سنیے گا شیخ رشید صاحب جو 2 روز پہلے تک انٹیریئر منسٹر تھے، انہوں نے کیا کہا. فوج کے خلاف کوئی نعرہ نہیں لگنا چاہیے. دیکھیں اگر گالیاں دینے والے فوج کے ساتھ صلح کر سکتے ہیں تو ہمیں بھی ان کے ساتھ غلط فہمیاں دور کرنی ہیں. تو پھر بات ہوئی کہ جی یہ کون کرا رہا ہے، کیوں کروا رہا ہے. جب فیصلہ آیا دس اینڈ واٹ ڈز دس مین فار پاکستان's پالیٹکس. ہمارے ساتھ ناظرین زاہد حسین صاحب ہیں، آتھر ہیں، کالمنسٹ ہیں اور سینئر اینالسٹ ہیں. ان چیزوں پر یہ بات کرتے رہتے ہیں، کتابیں انہوں نے خوب ساری لکھی ہیں. لیٹسٹ از نو ون وار. بہت شکریہ زاہد، آپ نے ہمیں جوائن کیا. جنرل اور ناظرین ہمارے ساتھ جنرل نعیم لودھی صاحب ہیں اور یہ بھی فارمر ڈیفنس منسٹر ہیں اینڈ ہی ہیز اے کین آئی آن دیز ایشوز. سول ملٹری اور یہ جو معاملات ہیں فوج کے حوالے سے اس کے ادارے کی سینسٹیوٹی جو ہے اور اس کا جو ایک اپنا رتبہ ہے. بہت شکریہ جن صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا. زاہد آپ سے پوچھتی ہوں میں، یہ کوئی انہونی چیز تھی؟ واز اٹ سم تھنگ ویری ریئر جو کل اسٹیٹمنٹ آئی؟ ہاں، میرے خیال یہ اسٹیٹمنٹ میں نے ابھی کوئی ریسنٹ ہسٹری میں اس قسم کا بیان نہیں سنا ہے اور اس کی وجوہات بھی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو ہمارا پولیٹیکل کلچر جو بن کے آ گیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے، چاہے عدلیہ کی طرف سے یا آرمی کے جو ان کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ سپورٹ کیا جائے، اگر وہ نہیں ہوتی تو پھر اس کے خلاف اس قسم کے بیانات دینا شروع کر دیتے ہیں. دیکھیے، ہمارا ہمیشہ سے موقف یہی رہا ہے کہ آرمی کو سیاست میں نہیں لینا چاہیے اور اس کی وجہ سے یہ ساری بعض دفعہ ان پہ بدنامی بھی آتی ہے. لیکن جو ابھی کیمپین چلائی جا رہی تھی تو ایک خاص وہ تھی. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو بھی آرمی نے اس وقت کیا وہ صحیح فیصلہ تھا کہ جو کہتے ہیں کہ آئین کی حکمرانی ہو تو آپ کیوں امید رکھتے ہیں کہ جو ہے اگر یہ آپ سیاسی طور پہ کسی چیز کو نہیں کر سکتے ہیں یا پارلیمنٹ میں اپنی اکثریت نہیں لے سکتے ہیں یا آپ کے خلاف جو ہے سپریم کورٹ میں ایک فیصلہ آتا ہے تو آپ کیا امید کرتے ہیں کہ آپ کو ملٹری آ کے اس کو اوور ٹرن کر دے تو بہت اچھی ہو جائے گی. اگر آپ وہ خاموش ہوں گے تو پھر آپ ان کو گالیاں دینی شروع کریں گے. میرے خیال یہ پورا ایک پولیٹیکل کلچر ہمارے یہاں بن کے آیا ہے اور اس کو ختم ہونا چاہیے. اب دیکھیں نا، یہ جس طرح کے بیانات جو سابق وزراء نے دیا ہے عدلیہ کے خلاف، میرے خیال بہت ہی اس کو توہین کے اس میں آتا ہے. آپ نے کون سی ایسی بات ہے جو آپ نے نہیں کی؟ آپ کو پہلے تو امید تھی، آپ تو پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ جو ہے ہم ہر فیصلے کو قبول کریں گے. اس کے بعد جب فیصلہ آتا ہے تو آپ یہ ڈھونڈتے ہیں کہ اگر ہمارے خلاف فیصلہ آیا ہے تو وہ غلط فیصلہ ہے. میرے خیال یہ کہ یہ اور اسی طرح سے میرے خیال آرمی کی طرف سے کہا جا سکتا ہے ملٹری کی کہ ساری سیاسی پارٹیوں کو میں بولتا ہوں یہ بہت ہی غلط قسم کی ایک کلچر ہے کہ اگر آپ کی سرپرستی کریں تو بہت ٹھیک ٹھاک ہو جاتے ہیں، اگر آپ کی سرپرستی نہ ہو تو پھر آپ ان کے خلاف ہو جاتے ہیں. ایک تو ہونا بھی نہیں چاہیے، آپ کو ایکسپیکٹیشن بھی نہیں ہونی چاہیے کہ ملٹری کا کام سیاست میں حصہ لینا نہیں ہے. اب یہ کہ اب اس کو کس طرح سے روکا جائے، ایک پولیٹیکل کلچر تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. ابھی دیکھ لیں، اگر فرض کیجئے جو ابھی تو تحریک انصاف کے خلاف فیصلہ آیا تھا یہ عدالت کا، لیکن یہی اگر فیصلہ اگر دوسری طرف آتا تو دوسری طرف کے رائیول جو ہیں وہ ان کو یہی کہہ رہے ہوتے عدلیہ کو. تو یہ جو ہے میرے خیال دنیا میں واحد ملک ہو گیا پاکستان جہاں پہ ادارے جو ہے جس کو ایک لحاظ سے کہنا چاہیے جو کہ اس پہ زیادہ اس میں نہیں ہونی چاہیے، اس میں گالیاں اور اس کو چھوڑ دیں کہ آپ تنقید تو ضرور کر سکتے ہیں فیصلوں پہ، آپ کو مطلب اختیار ہوتا ہے، لیکن جس طرح سے جو اس کے بعد جو کے بخیے ادھیڑے گئے وہ میرے خیال کسی بھی ایک سیولائز معاشرے میں یہ چیز قبول نہیں کی جا سکتی. اچھا زاہد، اس میں تو ہم نے دیکھا تھا یہ جن صاحب کی تنقید زیادہ عدلیہ کے حوالے سے، عدلیہ کی جو ججمنٹ ہے اور ججمنٹ کی تنقید تو میرا خیال ہے حق بنتا ہے، وہ تو وی کین لک ایٹ دا ججمنٹ اینڈ اسیس اٹ. لیکن ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ جو پرانی حکومت ہے کہ پی ٹی آئی کی ٹاپ لیڈرشپ کی طرف سے انفیکٹ، بلکہ ہم نے تو یہ دیکھا کہ
فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی جو آخری 3-4 تقاریر تھیں اس میں تو وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ ریڑھ کی ہڈی ہے معاشرے کی فوج اور ان کے ساتھ ہمیں مل کے چلنے ہم کچھ نہیں کر سکتے اور ان کے خلاف ایٹسیٹرا. تو یہ جو کہا یہ گیا کہ کچھ یہ بھی قیاس رائیاں تھی کہ یہ پی ٹی آئی کے جو لوگ جو پی ٹی آئی میں سپورٹرز جو ناراض ہیں ججمنٹ سے اور چینج سے وہ یہ کیمپین چلا رہے ہیں. جی دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں جیسے زاہد صاحب نے کہا کہ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ سمیر کیمپین عدلیہ کے خلاف یا فوج کے خلاف چلی ہے اور کوئی بھی پارٹی سے مبرر نہیں ہے بلکہ ایکس پرائم منسٹر نے نام لے کر کہا باجوہ صاحب آپ نے ہماری چلتی حکومت کو چلتا کیا. تو اس قسم کی باتیں ہم جانتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں. البتہ یہ ہے کہ فارمیشن کمانڈر کانفرنس نے کبھی اس طریقے سے اس کیمپین کی نوٹس نہیں لیا جیسے اس دفعہ لیا. ویسے ادروائز آئی ایس پی آر کی طرف سے یہ باتیں پہلے بھی بہت دفعہ ہوتی رہی ہیں. دیکھیں آپ کہہ رہے تھے یہ آرکسٹریٹڈ ہے یا یہ نیچرل ہے جو کیمپین ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ مرزا اسلم بیگ صاحب کا ویڈیو چل رہا ہے وہ فیک ہے. جنرل اسلم ہارون کا ویڈیو چل رہا ہے وہ فیک ہے. جنرل اجاز اوان کا ویڈیو چل رہا ہے وہ فیک ہے. تو دس کین بی انڈرسٹوڈ کہ یہ تھوڑا سا اس میں جی آرکسٹریٹڈ ہے. اور دیکھیں کہ آج کل آپ بھی اچھی طرح سمجھتی ہیں, ناظرین اچھی طرح سمجھتے ہیں اور زاہد صاحب تو اس کے ماہر ہیں. آج کل کی جنگیں ٹینکوں اور توپوں کی جنگیں نہیں ہیں, یہی جنگ ہے. یہ سوشل میڈیا کی جنگ ہے, یہ میڈیا کی جنگ ہے, مس انفارمیشن ہے, ڈس انفارمیشن ہے. پہلے ہمارے دشمنوں نے یہ چاہا کہ ہماری سوسائٹی میں ایسی تلخی پیدا کر دیں, ایسے گہرے گھاؤ لگا دیں کہ ہم ایک دوسرے کی صورت دیکھنے کے روانہ. اس میں وہ کامیاب ہو گئے اور آپ دیکھ لیں کہ یہ لوگ کیسے ایک دوسرے جی. لیکن جنرل صاحب جنرل صاحب اگر معذرت کے ساتھ ہمیں یہ بالکل نہیں دکھائی دیتا کہ یہ کوئی اس کے پیچھے انڈیا یا امریکہ. مجھے لگتا ہے پاکستان کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح کی سیاست میں کتنی گہرے اس وقت کلیویجز ہیں, کتنے غصہ ہے, کتنی ناراضگیاں ہیں. ناراضگی تو بہت ہی نرم لفظ ہے, نفرتیں ہیں. تو یہ تو اندر ہی اندر ہو رہا ہے سر, یہ کوئی باہر ملک تو نہیں کروا رہا. لیکن ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں. ناظرین گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں جو کل فارمیشن کمانڈر کی میٹنگ ہوئی تھی اور اس کے بعد جو اعلامیہ آیا جس میں کہ یہ کہا گیا کہ فوج اور معاشرے کے سوسائٹی کے درمیان ایک پیدا کیا جا رہا ہے ڈسٹنس, اور وہ اس طرح سے کیا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا پہ کیمپین چلی ہے فوج کے خلاف. زاہد, یہ سوشل میڈیا کو سمجھتے ہوئے جانتے ہوئے آپ بتائیں کہ یہ کنٹرول کتنا کر پائیں گے؟ ہاں دیکھیے مشکل تو ہے کنٹرول کرنے والے جی. اب مجھے تو آپ ابھی جنرل صاحب نے جیسے مجھے بتایا, مجھے تو نہیں پتا تھا کہ یہ فیک ہیں سارے, اور اچھی بات ہے کہ مجھے یہ پتہ چلی. لیکن جس طرح سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں وہ تو خاصی ایک لحاظ سے تشویشناک ہیں کہ آپ نے یہ سارے جو ریٹائرڈ جنرل کے نام سے جو ہے وہ اس قسم کے فیک جو ہے سارے کے سارے ریکارڈنگ آ کے دے رہے ہیں. تو لوگوں کا دیکھیں اس میں ایک یعنی اب میں ان چیزوں کو فالو کرتا ہوں لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ فیک ہے. تو یہی بات ہے کہ یہ تو بہت خطرناک صورتحال ہے اور اس کو جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں اس کو ختم ہونا چاہیے. دیکھیں آزادی ضرور ہونی چاہیے ایکسپریشن کی, لیکن اس کی ایک حد ہوتی ہے. دنیا بھر میں یہ تاثر ہے کہ جب آزادی کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کی آزادی کو سلب کریں یا دوسروں کے خلاف جو ہے اپنی آزادی کو استعمال کریں. یہ تو ساری یعنی یہاں کی بات نہیں, یہ تو ایک سویلائز ورلڈ کی. جیسے فرض کیجئے میں نے تو اس میں باہر کے اخباروں میں کام کرتا رہا ہوں, وہاں پہ آپ کو اجازت نہیں ہوتی ہے کہ آپ ایسی چیز کوئی چھاپیں جس پہ آپ کو چیلنج کیا جا سکے, اور اس پہ لائبل لاز بہت ہی اسٹرانگ ہوتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں لائبل لاز؟ لائبل لاز کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کو آزادی جو ہے اس بات کی نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو نقصان پہنچائیں اپنی آزادی کا استعمال کر کے. تو میرے خیال یہ کہ یہ اس پہ میرے خیال ہر جگہ کوئی نہ کوئی پابندی تو ہوتی ہے. ہمارے یہاں تو ہر چیز مادر پدر آزاد ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے سوشل میڈیا کا ایک حد تک جو ہے آپ کو مطلب کنٹرول کرنا مشکل ہے, لیکن ایسی بات بھی نہیں کہ اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکے. پھر وہی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم کنٹرول کی بات کرتے ہیں دوسری طرف یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ بعض حکمران جو ہے اس کی آڑ میں جو ہے ہر تنقید کو پھر طلب کرنا شروع کرتے ہیں. تو یہ بہت
ایک لحاظ سے کمپلیکس ایشو ہے، لیکن اس کو ڈیل ضرور کرنا چاہیے. تو جیل صاحب جسٹ ٹو کنکلوڈ یہ بتائیے کہ ڈیل کرنے کی بات کر رہے ہیں زاہد حسین صاحب، اور یہی میسج بھی آیا فارمیشن کمانڈر کی جو میٹنگ ہے اس سے، لیکن ہم نے دیکھا کہ ایف آئی اے نے کچھ لوگوں کو اٹھایا، پھر انہوں نے جو بھی ٹریس کیا اس کے بعد لوگوں کو چھوڑ بھی دیا، جو کہ میرا خیال ہے قانونی طور پہ چھوڑنا بنتا تھا. یہ فوج کی جو سیاست میں ایک انوالومنٹ رہی ہے، جیسے زاہد کہہ رہے تھے، آپ کیا کہیں گے کہ آنے والے دنوں میں فوج کو کیا کرنا چاہیے ٹو انشور کہ یہ جو کہیں نہ کہیں سے ریزنٹمنٹ ہے، کوئی ریئل ہے، کوئی امیجنڈ ہے، اس کو کس طرح سے کم کریں؟ کچھ فوج پہ بھی اونس پڑتا ہے جی بحیثیت ایک ادارے کے؟ جی بالکل بہت پڑتا ہے. اور پہلے میں یہ بات کر لوں کہ اس کا جواب کیسے دینا چاہیے. دیکھیں، جس ایریے میں تھریٹ ہو، جس نوعیت کا تھریٹ ہو، جس نیچر کا تھریٹ ہو، آپ کو وہیں پر جواب دینا پڑتا ہے. اگر آپ کا تھریٹ ہے سوشل میڈیا کا یا میڈیا کا، تو اور آپ اس کو ڈنڈے سے قابو کرنے کی کوشش کریں تو وہ تو پھر آپ غلط فیلڈ میں لڑ رہے ہیں. اور میرا خیال ہے فوج کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے. اور یہ جو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے یہ کیا، میرے خیال میں یہ غلطی یہ ہوئی ہوگی، انہوں نے ایف آئی اے کو کہا کہ جی آپ یہ ٹریس کریں اور پکڑیں. انہوں نے سارے پی ٹی آئی کے بندے پکڑ لیے، ایز ایف پی ٹی آئی از دی اونلی جماعت جو کہ یہ کام کر رہی ہے. اس سے پہلے سینکڑوں لوگوں نے یہ کام کیا ہے. آپ نے جاتے جاتے ایک بات کی تھی بریک سے پہلے کہ یہ سب کچھ ہمارا اپنا کیا دھرا ہے. میری بہن، بہت کچھ ہمارا اپنا کیا دھرا ہے، بہت کچھ اینمی ایکسپلائٹ کر رہا ہے ہمارے کیے دھرے کو. تو یہ نہ سمجھیں کہ باہر سے کچھ نہیں ہو رہا یا ہمارا دشمن کچھ نہیں کر رہا، ہم خود ہی آپس میں لڑ رہے ہیں، ہم خود ہی لہو لہان ہو رہے ہیں، وہ بھی اندر سے جب مکے شکے مار رہے ہیں. باقی یہ کہ میرا خیال ہے کہ فوج نے ابھی ایک صحیح راستہ اختیار کیا ہے. تھوڑا سا ان کو برداشت کرنا چاہیے، فلیک آئے گا، لیکن چاہے آپ کو کوئی پسند ہے یا ناپسند ہے، اگر لا اور کانسٹیٹیوشن آپ کو کسی ایکشن کی اجازت نہیں دیتا، آپ نہ کیجئے. بھلے آپ کو لوگ برا کہیں، بھلے آپ کو لوگ اچھا کہیں. دیکھیں، یہ تو بات بھی بالکل کلیئر ہے کہ جس دن فرد جرم عائد ہونی تھی اسی دن وہ وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھا رہے ہیں. جو لوگ کہتے تھے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، وہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن اگر آپ کو پسند نہیں بھی ہیں، وہ لوگوں کے ووٹ لے کر آئے ہیں، آپ اپنی پسند سے کوئی کام ان کے خلاف نہیں کر سکتے. تو میرا خیال ہے کہ فوج کو ایک تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نیچر آف تھریٹ جواب وہیں پر دیں، اور کوئی اور ڈنڈا استعمال کرنے سے یہ کام ٹھیک نہیں ہوگا. اور دوسرا یہ کہ اپنا کورس سیدھا رکھیں، اپنا کام سیدھا رکھیں، ارسپیکٹو کہ لوگ کیا کہتے ہیں. الٹیمیٹلی قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی انشاءاللہ. جی، اپنا کانسٹیٹیوشنل رول ادا کریں تو قوم بے شک ویسے بھی ساتھ ہے، کیونکہ ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے فوج ان این انوائرمنٹ جہاں سیکیورٹی کے اتنے بڑے چیلنجز ہوتے ہیں. اور بھی آبویسلی ریڑھ کی ہڈی آپ کی آئین بھی ہے، آپ کے پارلیمان بھی ہے. فوج کا سیکیورٹی کے ایریا میں جو بڑا کلیدی رول ہے اس کو تو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. اور جو فوجی ہم دیکھتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں خون بہاتے ہیں اس ملک کی سیکیورٹی کے لیے، آپ کی ہماری سیکیورٹی کے لیے، وہ تو بہت عزیز ہیں ہمیں. اور ساتھ ساتھ ادارے کو آئین کے جو اندر دائرہ کار میں رہتے ہوئے اپنا رول جو ادا کریں گے تو اور بھی زیادہ عزیز سے عزیز تر ہوگا. لیکن یہ جو معاملات ہیں ناظرین سوشل میڈیا کے کسی حد تک کنٹرول ہو سکتے ہیں، اور جہاں ناجائز ہو تو اس کو کنڈیم کر سکتے ہیں، بائی لا اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. لیکن جیسے جنرل صاحب نے کہا اور زاہد حسین نے کہ یہ آپ اس کو ڈنڈے کی زور سے نہیں کچھ کر سکتے. ہماری طرف سے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.